مرثیہ شہر کراچی، جان ایلیا۔ یہ ایک ناخوشگوار شام ہے، اپنی پوری فضا کے ساتھ ایک ناخوشگوار شام۔ بدحال امیدوں کا ابہام، ہوا عبث کی فضا میں بہہ رہی ہے۔ میں پرطور صاحب قلم معراج رسول، شیوا بیاں شاعر جمال احسانی اور میرا ہمزاد بے کیسی میں سانس لے رہے ہیں، اور شہروں کے شہر کراچی کا دکھڑا رو رہے ہیں۔ معراج رسول کی خواہش ہے کہ میں بے کیفی کی ان ساعتوں کو رقم کروں۔ جمال احسانی کے سوا ہم تینوں کراچی میں پیدا نہیں ہوئے، ہم یہاں سرحد پار سے آئے تھے، مگر ہم تینوں نے اپنی زندگی کے بدترین اور بہترین ماہ و سال اسی شہر میں بسر کیے ہیں، اور اپنی عمر کا زیادہ وقت اسی شہر میں گزارا ہے۔ وقت رشتوں کی پرورش کرتا ہے اور انہیں پروان چڑھاتا ہے، سو وقت نے معراج رسول، میرے ہمزاد اور میرے اور اس شہر کے رشتے میں پرورش کی اور اسے پروان چڑھایا۔ ورنہ ہے یوں کہ کراچی اور اس جیسے کسی بھی شہر مثلاً بمبئی اور کلکتے سے ہم تینوں کا مزاج ذرا بھی میل نہیں کھاتا۔ ہمارا مزاج تو دلی، لکھنؤ، لاہور اور ملتان جیسے شہروں کی ساخت اور پرداخت سے ملتا ہے۔ یہاں میں اپنا معاملہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اگر مجھے کراچی اور بمبئی جیسے مغربی ساخت کے شہروں ہی کو پسند کرنا ہوتا تو پھر میں اس ساخت کے جدید ترین اور اعلیٰ نمونوں یعنی مغرب کے شہروں کو پسند کرتا، جن کی فضا میری آزاد خیالی کے حق میں بے حد سازگار ہے، اور جہاں مجھے اپنے طور اور طبیعت کے لحاظ سے بہترین سہولتیں میسر آتی ہیں۔ ہے یوں کہ مسئلہ تاریخ کا ہے، معراج رسول میرے ہمزاد اور میری ذات کا نہیں۔ ہمارے تاریخی وجود کی ساخت لاہور، ملتان، سکھر اور دلی اور لکھنؤ کی ہم ساخت ہے۔ اگر ہم تینوں کا وجود کسی شہر کی شکل اختیار کر لے تو وہ شہر لاہور اور دلی جیسا کوئی شہر ہوگا۔ مگر وہی بات ہے کہ معاملہ وقت کا بھی ہے۔ وقت نے ہم کو اور کراچی کو انس کے ایک استوار رشتے سے باندھ دیا ہے۔ میں اپنی رودات بیان کرتا ہوں۔ کراچی کے کئی کوچے اور ان کے پیچ و خم میرے قدموں کی چاپ کو خوب پہچانتے ہیں اور میری آمد و رفت کی مزاج پرسی کرتے ہیں۔ ان میں کچھ ایسے کوچے اور خم بھی ہیں جن سے میری بعض دلدار اور دلدوز یادوں کے رشتے کو جڑے ہوئے ایک زمانہ گزر گیا ہے۔ ہم نے اس شہر میں اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت خواب دیکھے ہیں۔ کیا میرا اور میرے ساتھیوں کا یہ دکھ کوئی معمولی ہے کہ ہم اس شہر کے برزنوں کو سہما ہوا پاتے ہیں؟ اس کے بازار ہراساں ہیں۔ شامیں تو شامیں اس شہر کی تو صحبتیں بھی تھکی ہوئی سے دکھائی دیتی ہیں۔ اس کے چوراہوں پر اداسی خاک اڑاتی ہے۔ جسامتوں کا وہ ہجوم جو اس کی شاہراہوں سے گزرتا ہے، اس ہجوم کے بارے میں کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے اگلے لمحے کا کیا مقصوم ہوگا، یکسر تباہی یا جاں کاہی۔ اے شہروں کے شہر، تیری رونقیں تیرے حق میں بڑی مہلک نکلی۔ تیرے سرغنوں کی منصوبہ بندی شروع ہی سے تیرا خسارہ رہی ہے۔ تو نے تاریخ کی منڈی میں خود کو نظر لگوانے کے لیے جس لگاتار تندہی سے کام لیا، اس لگاتار تندہی سے تیرے سوا بھلا اور کون کام لے سکے گا؟ تو نے جو بھی ہنر دکھایا وہ عیب کے سوا کچھ بھی تو نہیں تھا۔ تیرے باشندوں کی ایک بھیڑ ہے جو اپنے ہونے کی ڈینگے مارتی ہے، جبکہ اس کا ڈینگے مارنا ہی اس کا سب سے بڑا زیاں اور سب سے بڑا ضرر ہے۔ اس بھیڑ کے چارہ گروں کی چارہ گری ہی اس کا آزار رہی ہے۔ یہ قصہ کوئی آج کا قصہ نہیں ہے، یہ قصہ تو بہت پرانا ہے۔ اگر کچھ لوگ اس قصے کو آج کا قصہ سمجھتے ہیں تو پھر مجھے دیر تک ایک چڑچڑی ہی نہیں، ایک زہریلی ہنسی ہنسنے کی رخصت دی جائے۔ تم 40-50 برس کے آزاری نہیں ہو، تمہیں اور تمہارے باپ دادا کو تو گھٹی میں آزار پلایا گیا تھا۔
میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تم اور تمہارے دادا پردادا کے خاندانی معالج بھی، چاہے وہ اپنے وقت کے حکیم مقرات ہوں یا جالینوس، پیدا ہی بیمار ہوئے تھے، ایسے بیمار جنہیں پرہیز سے بلا کا بیر تھا۔ میں بدبخت اور میرے بدبخت ساتھی تمہارے بارے میں بس اداس ہی ہو سکتے ہیں، اور اداسی ہی کو، ایک تاریخی اداسی ہی کو ہم سب نے دل و جان سے چنا بھی تھا۔ سو اس پر پچھتانے اور اپنے آپ کو حساس جتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پرندے جنوب سے شمال کی طرف پرواز کر رہے ہیں اور ہوا بے مہر ہے، فضا نامہرباں ہے، اور میں اور ہم، آج شام کے ہم، اداسی کا ایک بنجر اور بانج اداسی کا کھاجا ٹھہرے ہیں۔ یہ بات دھیان دے کر سنی جائے کہ میں ہرگز کسی ایک گروہ کا نصاب، وقائے نگار اور شاعر نہیں ہوں، پر یہاں میں اپنے دل کی سامع سوختگی کے ساتھ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مجدہ رساں تو مجدہ رساں، تمہیں تو کوئی مرثیہ خواہ بھی نصیب نہ ہوگا، مگر یہ کس قدر مضحکہ خیز بات ہے کہ میں جو تمہاری افسوسناک خود آزاریوں اور قدیمی طرفہ کاریوں سے یکسر بے سروکار ہوں، میں ہی تمہارا مرثیہ خواہ ہوں، میں ہی تمہارا جرمیا ہوں۔ میرے پپوٹے سوج گئے ہیں اور میری آنکھیں سوکھ گئی ہیں، مگر میں کیا، مگر تم کیا۔